فرما رہے ہیں، خود میں فرما رہے ان حسن الظن باللہ واجب، ان حسن الظن باللہ واجب، اللہ تعالیٰ پر نیک گمان رکھنا واجب ہے، اللہ تعالیٰ پر نیک گمان رکھنا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حال دیا ہے کبھی مایوس نہ ہونا، ہاں زبان پر کوئی شکوہ شکایت نہ ہو جاتا، مجھے اندازہ ہے حالات کا اثر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو، لیکن حالات کا اثر یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جھولی کھلانے کی اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرنے کے لاتے ہیں۔ حالات میں تو اللہ پاک کی ذات کتنا اللہ تعالیٰ کے بندہ قریب ہو جاتا ہے، کتنی اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، توبہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، استغفار کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، رجوع اللہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، حوصلہ دیجیے کریں اپنے بھائی، اب بھی حوصلہ، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ عافیت سے رکھے، ایمان سب کی مشکلات کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ اگر حسب اس مشکلات میں ہمارے رشتہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پریشانی کے عالم میں یہ بھی پڑھتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، پڑھتے رہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ضرور شریف کھلا پڑھتے رہے اور دعا کریں، اور بھی اوراد اور وظائف وہ بھی کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، علاج معالجے کے باوجود پھر بھی اگر بیماری لمبی ہو جائے یا کوئی گھڑی لمبی ہو جائے، سمجھو یہ بیماری تکلیف پتہ نہیں کتنے اجر و ثواب سے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ حافظ رکھے، اللہ حافظ رکھے۔ بس ہر پر ایک بھائی بڑا اچھا جملہ کہنے لگے، دنیا میں جتنی بھی پریشانی آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، یہ اپنے پیچھے جنت کی ٹھنڈی ہوائیں لے کر آتی ہیں۔ بس اللہ ان پر صبر کی توفیق اور دعا کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پر قائم رکھے۔ آپ کی تو دولت گھر میں نہیں، اللہ نے سینے میں چھپا رکھی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہے دولت آپ کے پاس یار۔ کاروبار دے دیں آ جاتے ہیں، کاروبار رزاق نہیں ہے، کاروبار تو ایک بہانہ ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی۔ جب بھی کاروبار شروع کریں، روزی کا کوئی وسیلہ اپنائیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہم یہ دنیا ہے دار الاسباب ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کو اسباب کے ساتھ جوڑ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن انسان اور جن کے علاوہ کتنی مخلوق ہے، جن کی کوئی دکان نہیں ہے، کوئی دفتر نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، بس صبح اپنے دلوں سے گھونسلے سے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس ہوتے ہیں۔ کوئی باتیں کرتا ہے، پالنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے جو حالات ہیں یہ اللہ نے بندوں کی صفت رکھی ہے۔ خود اللہ یہ فرما رہے امن یجیب المضطر اذا دعا، امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو مضطر کی پریشان حال آدمی کی پکار کو سنے اور اس کو جواب دے، سننے والی ذات کو۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، حوصلہ ہاتھ ہے، ہمت ہاتھ، چلو کوئی اللہ کو ایک وسیلہ ہے، اور اگر کوئی 7 سال اور وسیلہ بھی چھوٹا موٹا جو بھی ہو، اللہ پاک ہے، اپنی کوشش کرتے رہیں، الحمدللہ اللہ پاک مہربانی کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں پراؤنٹھے سے سادہ روٹی پہ آ جائے، سادہ روٹی سے آگے ایک روٹی پہ آ جائے، آدھی روٹی پہ آ جائے، ٹکڑے پہ آ جائے، پتے پہ آ جائیں، چنے پہ آ جائیں، رب کا در نہیں چھوڑنا۔ ام المؤمنین حرام جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان ہستیوں سے بڑھ کر کون سی ہستیاں ہیں؟ ام المؤمنین فرماتی ہیں
کہ ہمارے گھر میں کئی چاند ایسے گزرتے تھے، کئی ماہ ایسے گزرتے تھے، چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی، بس کھجور اور پانی کے اوپر گزارا ہوتا تھا جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات رس کے اوپر جو یہ مبارک احوال تھے، یہ سب ہماری تسلی کے لیے تھے جانا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے دامن سے چمٹائے رکھے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ کی دعا کی چھوڑ جھولی پھیلائے دنیا اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ مایوس نہیں ہونا، چاہے پوری زندگی گزر جائے مانگتے مانگتے رہنا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں جھولی پھیلانا، یہی جھولی کو بھرنا ہے، آگے خالی نہیں جاتی رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے۔ اللہ میرے حضرت سے جامع شبی میں صاحب پوچھنے لگے، حضرت میں دعا کرتا ہوں پریشانی دور نہیں ہوتی، کیا کروں؟ اللہ والوں کے عجیب جملے فرمائے لگے، جتنی پریشانی لمبی ہوگی، پریشانی کے دور ہونے کے بعد جو راحت ملے گی اس کی قدر بھی زیادہ ہوگی۔ پوری زندگی حالات میں گزر جائے، پریشانی میں گزر جائے، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ عافیت نصیب فرمائے، لیکن صبر کا دامن نہ چھوٹے، رب کا دروازہ نہ چھوٹے۔ اللہ تعالیٰ آخرت کا معاملہ نیک کر دیں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کا ایک جھونکا آئے گا، دنیا کے ہر غم کو بھلا کر دے، ختم پریشانی ہے۔ ہمارے بچے ہیں، اللہ ان بیٹوں کو اللہ قبول فرمائے، عافیت سے رکھے، مدرسے میں پڑھے، یہاں اللہ ان بیٹوں کو قبول فرمائے، کوئی سکول کالج کے ماحول میں ہوں، کوئی یونیورسٹی کے ماحول میں ہوں، وہاں بھی اللہ ہمارے ان بچوں کو اللہ نیک رستے پہ قائم رکھے۔ غلط ماحول سے بچنا ہے، غلط صحبت سے بچنا ہے یار۔ اللہ دائیں بائیں کی باتیں نہ سنا کریں یار۔ اللہ تعالیٰ یہ وساوس والی باتیں نہ سنا کریں، ایمان کو ہلانے والی باتیں نہ سنا کریں یا اللہ تعالیٰ، کیوں اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ اتنی مرتبہ کر چکا ہوں، ڈاکٹر کی غلطی ڈاکٹر نکال سکتا ہے، انجینئر غلطی انجینئر نکال سکتا ہے، کون فتنہ کہاں پر زہر ڈال رہا ہے، اس کے لیے خادم کو چٹائیوں کے طلباء ہیں، یہ ہمارے بزرگ حضرات جو نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، کچھ ان کو اندازہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہوشیاری کامیابی اپنے بڑوں کے سائے کی بڑی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اللہ ان سے بحث و مباحثہ بھی بس نہ کیا کرے، دور یاد۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ میرے حضرت پاس میں اپنے حرم میں بیٹھا ہوں، ایک صاحب آئے خدا نے یہ سوال کیا، بڑا ایک کتنا تو گمراہ ہے میرے اوپر پہ، اس نے یہ سوال کیا، میرے حضرت فرمانے لگے تم ان سے بات نہ کرو، کسی عالم سے دلواؤ جاتا ہوں، عالم بھی وہ جو ان کی گردن پکڑنا جانتا ہوں۔ سادہ لفظ میں رکھ کرتا رہتا ہوں، آپ حضرات دلائل کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہ الگ میدان ہے، مشاہدہ اللہ نے پردے اٹھا کر بتلا دیا، اللہ نے ہماری نسبت جن ہستیوں سے جوڑ رکھی، ان کا جنتی ہونا دنیا میں دکھلا دیا، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ یہ قریب ہے اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہ 10 منٹ 5-6 منٹ کے پاس جو پیدل جائے رستے میں جن کو انگریز نے دہلی سے گرفتار کیا اور لاہور میں لا کر چھوڑا، شہرآباد آباد کی بستی میں تقریباً 45 سال تک قرآن پاک کا درس کیا۔ جب حضرت کا انتقال ہوا، قبر میں دفن کیا گیا، قبر سے اتنی خوشبو نکلی، پوری قبر کو خوشبو سے معطر کر دیا جاتا۔ یہ اللہ پردے اٹھا کر بتلا رہنے لگا۔ جب ان کے انتقال کو قریب آیا، ہجرت میں کتاب پڑھا، اللہ رحمۃ اللہ علیہ انتقال قریب بہت قریب آیا، حضرات پاس بیٹھے ہوئے تھے، یوں مسافر کے لیے آگے ہاتھ بٹھائے، یوں ہاتھ بٹھایا آگے، اور بس فوراً روح پرواز کر لی۔ لگتا ہے سہج ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آئے، پہلے ان سے مسافہ کیا اور مسافہ کرنے کے ساتھ ہی اوپر چل دیا۔
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں، ہم جہاں بھی ہوں ہم راستے میں ہیں، ہماری زندگی کا بڑا مقصد ہم مل جل کر اللہ میاں کو خوش کریں، دفتر میں خوش، ہر جگہ اللہ نے اپنا خوشی کے بہانے۔ ابھی جمعے کی مجلس میں کون سی چیزیں کراتی ہے اس کا مجھے اللہ کہاں کہاں سے ہمارے بھائی جمعہ پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہے۔ میرے جمعے ایک بھائی میرے کہتے ہیں میں واقع سے آیا ہوں، میں تو اور کام کرتے نہیں صرف جمعہ پڑھنے کے لیے آیا، جمعہ پڑھ کر واپس جانے کو اور ملنے سے بھی آ گئے۔ اللہ تعالیٰ اور ہمارے بزرگ مختلف شہروں سے بڑی محبت سے بس یہ مل، اللہ تعالیٰ کوشش یہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، جو خیر کا جملہ ٹوٹا پھوٹا یہاں پر آپ کی خدمت میں رکھ دیا جاتا ہے، سب سے پہلے میں محتاج ہوں یا رکھنا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اللہ پاک کی ذات اپنے نیک راہوں پر رکھے، اور ہمارے بزرگوں میں بھائیوں میں پہلے سے ہی اللہ نے نیک جذبہ بھر رکھا ہے۔ آپ جمعے کے لیے تشریف لاتے ہیں، انشاءاللہ یہ ایک قدم جنت کا قدم ہے، اور مزید بھی اللہ پاک کی ذات اللہ ہم سب کو اپنی رضا اور خوشنودی میں اللہ آخری سانس تک اللہ ہم سب کو لگائے رکھے اور چلائے رکھے۔ انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گی اور اکٹھا کریں گے۔